بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے بریت کا جو فیصلہ جاری کیا گیا، یہ تحریری فیصلہ ہے اور بہت اہم فیصلہ ہے، اور اس میں ساری چیزیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو کیسز عمران خان کے خلاف ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں، اور جو جج ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب، انہوں نے تمام کیسز کی جو بنیاد ہے اس کو آج اڑا کے رکھ دیا ہے بریت کے اس تحریری فیصلہ میں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کی جانب سے سائفر مقدمے کی جو تمام کارروائی ہے، فرد جرم ہے، خفیہ ٹرائل ہے، اس کو کالعدم قرار دلوانے اور پورے کیس کو خارج کرنے کے حوالے سے جو درخواست دائر ہوئی ہے، اس کے جو کنٹینٹس آف اپلیکیشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے خلاف توشہ خانہ کا نیب ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ چونکہ نیب کو بہت زیادہ جلدی ہے اور وہ تحقیقات اور پھر اس کے بعد جو ریفرنس ہے وہ جلد از جلد دائر کرنا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان کو انگیج رکھا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ پریشرائز کیا جا سکے۔ اور فائدہ یہ ہوا ہے کہ روز تفتیش کے نام پہ بشرا بیگم کو پہلے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بلایا جاتا تھا، اس میں بھی اب ریفرنس دائر ہو چکا ہے اور اس میں بھی اب ریفرنس دائر ہو چکا ہے۔ اب میکسیمم ٹرائل چلتا رہے گا، وہ جیل ٹرائل ہے، وہ اپنے خاوند سے ملاقات بھی کرایا کریں گی اور یہ ٹرائل بھی چلتا رہے گا۔ جتنی جلد بازی میں یہ ریفرنس دائر کیے گئے ہیں، ان کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی جانب سے وہ اپنی طرف سے جو کارروائیاں ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ نیب نے اس میں صرف 2 لوگوں کو ملزم کے طور پہ رکھا گیا، عمران خان اور بشرا بیگم کو۔ نیب پروسیکیوٹر سہیل عارف نے تفتیشی افسر محسن ہارون اور کیس افسر وقار الحسن کے ہمراہ ریفرنس دائر کیا، جس کے بعد احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ اس کی فردر کارروائی ہے اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو دائر کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ دیٹ وین دی پروسیس ریکمینڈڈ فار دی انیشیشن آف proceedings under Official Secret Act 1923 has not been adopted and myth of special law along with intention of legislature has been defeated at the present case, so the learned trial court lacks the jurisdiction to take cognizance in the light of supra mentioned provisions of law and constitution and has wrongly assumed the cognizance against the scheme and command of law۔ اچھا، اب اس میں کہا گیا ہے ٹو انجوائے دی پروٹیکشن آف لا اینڈ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا of every citizen whereas they may be and of every other person for the time being within پاکستان، کہ انہوں نے کہا جی کہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 4 ہے اس کا سب آرٹیکل 1 ہے، وہ آئین پاکستان کا وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ جب آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے اور عمران خان کو وہ حق نہیں دیا جا رہا اور ایسا ٹرائل کیا جا رہا ہے جس میں ان تمام چیزوں کو ختم کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں یہ ٹرائل مزید آگے نہیں چل سکتا اور اس کی کوئی آئینی اور قانونی جو گنجائش وہ نہیں بنتی۔ آگے جو اس میں کہا گیا کہ دیٹ دی پروویژن آف سیکشن 13 سب سیکشن 3 اسپیسیفکلی امپاورز دی اپروپریٹ گورنمنٹس ٹو فائل complaints and not otherwise to prosecute any offence under that law, but learned trial court along with prosecution seems to law and intention and legislation which is reflected in impugn order dated 12/12/2023, hence the orders and proceedings before and after that dated 12/12/2023 are liable to be set aside being quorum non judice، کہ جی جو 12 دسمبر کی کارروائی ہے جس میں فرد جرم عائد کیا گیا اور ساتھ خفیہ ٹرائل کا کہا گیا، تو کہا گیا کہ یہ ساری جو کارروائی ہے یہ درست نہیں ہے اور کسی صورت بھی اس کارروائی کو آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اس میں جو پریئر کی گئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، آخری پیراگراف جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر سکندر ذوالقرنین سلیم اور سلمان صفدر کی جانب سے دیٹ دی لرنڈ ٹرائل کورٹ سبارڈینیٹ ٹو دس آنریبل کورٹ ہیو مس انڈرسٹوڈ اینڈ مس انٹرپریٹڈ دی لا ان اے رانگ مینر وچ از لائبل ٹو بی سیٹ اسائڈ ایز ارلیئر ایز پاسبل بیکاز if it hold field it will amount to abuse of process of law to the petitioner and public at large as well in the future، کہ جی جو جج صاحب ہیں وہ قانون کو درست طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور وہ غلطی کر رہے ہیں، اور اس غلطی کی وجہ سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ درخواست گزار کو ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے آپ اس کو جلد ڈیسائیڈ کریں اور اس پورے کے پورے پروسیس کو اللیگل ڈکلیئر کریں۔
that the learned trial court, while deciding the matter discussed in the petition, did not look into the true perspective of facts and law, which makes the impugned order and proceedings since 23/11/2023 illegitimate, not maintainable in the eye of law and liable to be set aside for the proper dispensation of justice. इस वजह से जो 23/11 से इन्होंने दोबारा से कार्रवाई शुरू की है इमरान खान के ख़िलाफ़, जेल ट्रायल की, खुफिया ट्रायल, और चूँकि पहले 4 दिसंबर का फ़ैसला चैलेंज किया हुआ था, अब इसमें तमाम फ़ैसले और पूरी कार्रवाई को सेट असाइड करवाने की ये दरख्वास्त है. अंडर दी circumstances disclosed above, it is graciously prayed that the petition in hand may very kindly be accepted, while setting aside declaring illegal the order dated 12/12/2023 and all subsequent and previous proceedings carried out since 23/11/2023 के. एक तो 12/12 का जो फ़ैसला है जिसमें ये कहा गया है कि फ़र्द जुर्मायत की गई, एक तो उसको कलअदम करार दिया जाए, और 23 नवंबर से अब तक जितनी कार्रवाई है उसको कलअदम करार दिया जाए बाय द लर्नड ट्रायल कोर्ट इलीगल unattended while disobeying the law and legislature and preferred the wishes of whims of prosecution respectively in the interest of justice. It is further prayed that the petitioner accused discharged from the case being tried illegally, unlawfully, quorum non judice by learned trial court, और साथ इस केस से डिस्चार्ज किया जाए, बरी किया जाए. ये केस है ही झूठा और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है. इट इज़ फर्दर प्रे दैट द ऑपरेशन ऑफ इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 12/12/23 एंड प्रोसीडिंग्स बिफोर द लर्नड ट्रायल कोर्ट बी सस्पेंडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टिल द डिसीजन ऑफ पिटिशन इन हैंड. जब तक आपके पास मामला पेंडिंग है तब तक मेहरबानी करके आप हमारी जो दरख्वास्तें हैं उनको आप पेंडिंग रखें और हर सूरत आप हमें रिलीफ दें और स्टे ऑर्डर जारी करें. ये इमरान खान की जानिब से डिटेल एक दरख्वास्त दायर की गई है. उसमें ना सिर्फ जो मुतल्लका ऑर्डर्स हैं उनको चैलेंज किया गया है, बल्कि सारी की सारी जो कार्रवाई है उसको इल्लीगल और अनलॉफुल डिक्लेयर करने की इस्तदा की गई है. जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास ये केस कल के लिए लगा है. मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस इंतज़ार में हैं कि किसी तरीके से 20 दिसंबर के लिए, पहले जो 4/12 का फ़ैसला चैलेंज किया था 4 दिसंबर का, उसको उस पर नोटिस जारी हुआ था 20 दिसंबर के लिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, और उन्होंने लास्ट डेट पर स्टे नहीं दिया था कि पहले जवाब आ जाए फिर देख लेते हैं. अब जवाब आ गया है. जवाब आने के बाद अदालत ने कल उसके ऊपर भी समाअत होगी, और ये जो नई पिटिशन है ये एतराज़ात के साथ लगी है. एतराज़ात आप जानते हैं कि इमरान खान की दरख्वास्त और उसके ऊपर एतराज़ न लगे ये हो नहीं सकता, इस वजह से बतौर एतराज़ केस लगी है. और कल मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब उम्मीद है कि सारे मामले पर स्टे ऑर्डर जारी कर देंगे. दूसरी जानिब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उस मुकदमे को अदालत की जानिब से जो ऑनरेबल जज साहब हैं नवीद ख़ान साहब, उन्होंने उसको डिस्कस किया है. उन्होंने कहा वेयर एज इन द फैक्ट्स ऑफ द केस देयर इज़ नो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो एंड सब्सटेंट इन्वॉल्वमेंट और द एक्शन पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रेजेंट पिटिशनर बिहाइंड द अकरेंस, कि जो 25 मई का ये वो वाक़या है जिस पर तौहीन अदालत भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, कि जी हमने कहा था कि आप वापस चले जाएं और आप डी चौक नहीं आएंगे, और आप उसके बावजूद डी चौक का ऐलान करते रहे और आप वहाँ तक आए थे. वो जो पेशावर से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था और यहाँ से जो लाहौर से लॉन्ग मार्च जा रहा था जब डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ियाँ तोड़ी गई और जो कुछ हुआ, तो उस मुकदमे में कहा गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वजह से कि ना तो इनका कोई एक्टिव रोल है, ना ये प्लेस ऑफ अक्रेंस पे मौजूद थे, और ना ही इनके हवाले से कोई एविडेंस है. और तमाम केसेस इसी तरह से 109 में रखा गया है, और इमरान खान को भी इस केस में 109 में रखा गया है. अब 2023 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया है 2023 SCMR 870 पेज. उसमें ये हाजरा बीबी वर्सेस अब्दुल कसीम एंड अदर्स. A bare perusal of section 109 PPC shows that the same comes into the operation if there is abatement of an offence. Section 107 deals with abatement of a thing. Abatement under the said provision involves active complicity on the part of the abatter at a point of time prior to actual commission of offence. It is a sense of crime of abatement that the abatter should substantially assist the principal culprit towards commission of offence. Concurrence in the criminal acts of another without such participation there does not become culpable
Mere negligence in an act also does not bring in person within the purview of the offence of abetment. کہ جی ابیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ 109 تب لگے گا جب کسی کے خلاف یہ ایویڈنس ہو کہ اس نے کسی کو اس جرم پہ اکسایا ہے اور جرم ہونے سے پہلے اس کا کوئی کردار تھا. تو جج نے لکھا کہ جب عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے, ان فیکٹ آف دی کیس دیر از نو میٹیریل آن ریکارڈ ٹو شو اینڈ سبسٹینشیٹ انوالومنٹ اور دی ایکٹیو پارٹیسپیشن آف دی پریزنٹ petitioner behind the occurrence. Therefore, the criminal liability cannot be extended to him from the principal culprits who were spot arrested from the place of occurrence. However, implication of the head of the political party and the senior member in absence in this case of any material was uncalled for further an attempt to make out a case of wider net. کہ جی آپ اس طرح ایک سینئر ممبر اور ایک جو پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے خلاف اس طرح کی جو کارروائی ہوگی تو وہ پورے قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگی کہ جب اس کے خلاف کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اور مقدمہ جا رہا ہے. ان ویک آف ابو سرکمسٹانسز جو آگے جج صاحب نے لکھا از اے لیک آف ڈائریکٹ ایویڈنس, کہ وہاں پہ جو ہے ڈائریکٹ ایویڈنس کی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اسٹیبلشنگ دی انوالومنٹ آف دی پریزنٹ پٹیشنر ان دا alleged abetment and instigation. Hence, in the light of the principle laid down for application of provision of section 249A of the Code of Criminal Procedure 1989 which allow 1898 which allows for the acquittal of the accused when no prima facie case is made out, the application seeking premature acquittal for the accused petitioner are accepted in consequences whereof accused petitioner namely Imran Khan اور دوسرے نمبر پر اسد عمر are acquitted from the case. They are on bail, their bail bonds are discharged and liability stands dismissed. This order be annexed with main file چلان. یہ جناب جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں نوید خان صاحب. اچھا, اب انہوں نے پورا جو عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں 9 مئی سے متعلق یا باقی مقدمات, اس میں 109 کا الزام ہے ابیٹمنٹ کا. یہ ابیٹمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی 109 میں سزا ہوئی تھی. وہ انہوں نے ڈائریکٹ مرڈر نہیں کیا تھا قصوری کا, بلکہ وہ اس میں تھے کہ یہ اس ترغیب دینے والے تھے, یہ اس میں انسٹیگیٹ کرنے والے تھے اور یہ ابیٹر تھے. ابیٹمنٹ میں 109 کی چارج لگا تھا ذوالفقار بھٹو پہ. عمران خان پہ تمام جو ہیں وہ 109 میں. جو ایکچول اوفینڈر کی سزا ہوتی ہے وہی ابیٹر کی ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کو پھانسی ہوئی تھی چونکہ 302 میں پھانسی تھی. عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں 109 میں وہ یہی ہیں کہ کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے, پلیس آف اکرنس پہ عمران خان موجود نہیں ہے, وہ اس وقت اداروں کی کسٹڈی میں ہیں جب یہ سارے واقعات ہوئے, تو پھر کیسے مقدمات بن سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے عمران خان کے لیے, اور عمران خان کے جو باقی مقدمات ہیں اس میں یہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پر دیکھا جائے گا. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.